اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 77. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو. عام طور پہ جہاں رکوع اور سجدے کا ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے وہاں مراد نماز ہوتی ہے. اور مکی صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر تو آتا ہے کبھی کبھار، لیکن نماز کے ساتھ پھر اس کے نماز کے ڈفرینٹ ارکان کا ذکر آتا ہے، قیام، رکوع، سجود مثال کے طور پہ. تو اس سے پھر مطلب نماز ہے کہ نماز کا اہتمام کرو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے کام کرو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. تب یہ مضمون اوپر کے مضمون سے جڑا ہوا ہے. الناس اپ گریڈ ہو کر آمنو بن گئے. سمجھ آ گئی بات کہ سودا کس سے کرنا ہے. سمجھے یہاں کا جو مضمون ہے اس مضمون سے ملتا جلتا ہے جو ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو اگر واقعی اپنا ہم زندگی کا نصب العین اللہ کو بنا لیں اور اس کی رضا کو بنا لیں، جو کہ دنیا نہیں بنانا چاہتی بلکہ ہنستے ہیں لوگ اس کے اوپر کہ یہ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. بنائے اللہ کو مطلوب، نہ بنائے اللہ کو مطلوب، اللہ کا کیا بگڑتا ہے، کیا اللہ کا سنورتا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ اس میں ہماری نفسیاتی راحت ہے. خود ہمارا اپنا سائیکولوجیکل پیس جو ہے، ذہنی سکون ہمارا اسی کے اندر ہے. ہماری روح کو چین آ جائے گا. دکھاوے سے بچ جاتا ہے، مقابلے بازی سے بچ جاتا ہے انسان، اور زیادہ لوگوں کے ساتھ انوالو نہیں ہوتا. ایک جگہ جب اٹیچ ہو گئے ہیں اللہ سے تو کہیں تو ڈیٹیچ ہوں گے آبویسلی. نہ ممکن ہے کہ انسان اللہ سے اور دنیا سے ایکولی اٹیچ ہو، نہیں. ایک نہ ایک جگہ ڈیٹیچمنٹ ہوگا. اور خوشیوں کا، ریلیکسیشن کا راز ہے کہ دنیا سے ڈیٹیچ ہوا جائے. رہبانیت کی طرح نہیں کہ دنیا چھوڑ دی جائے، بلکہ اس میں ابتال ہونا چاہیے. بطول، جیسے کہ فاطمہ تھی رضی اللہ عنہا، ان کا لقب ہی تھا بطول، کہ دنیا میں رہ رہی تھیں، دنیا نبھا رہی تھیں، چکی پیستی تھیں، بچے پیدا کر رہی تھیں، گھر کے کام کرتی تھیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، کمر پہ نشان پڑ گئے تھے، مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے اور چکیاں پیستے پیستے، لیکن دل اللہ کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا ہر وقت. تو یہ ہے جو کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے جس کے لیے اسٹرائیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ خود بخود نہیں ملتی. اس کے لیے مشقت کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. اپنے آپ کو بار بار بتانا ہوتا ہے کہ میں کس لیے زندہ ہوں. میں اپنے رب کے لیے زندہ ہوں، راضی برضائے رب ہوں. جب اللہ راضی تو بس سب چیزیں راضی ہیں. بس اللہ خوش رہے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. اللہ مجھ کو توفیق عطا فرما، وہ کام کروں جن سے اللہ تو محبت کرتا ہے، اللہ جن سے کہ تو راضی ہے. وہ کھانا پکانا ہو، وہ جھاڑو دینا ہو، وہ ڈسٹ بن خالی کرنا ہو، یا کچھ اور کام ہو، حقوق ادا کرنے ہیں کسی کے، یا ہمیں کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہمیں فزکس پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، یا قرآن پڑھنا ہے، یا حدیث ہمیں پڑھنی ہے. جو کرنا ہے اللہ تیری خاطر اور تیرے دین کے لیے. ہم انصار اللہ بننا چاہتے ہیں تو مخلوق کا بھی فائدہ ہے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، ان کو تھوڑا سا ڈیٹیچ کریں اور ان حقائق کو مانیں، اللہ کو اپنا ہدف بنائیں. جتنی اونچی کمند ڈالیں گے اتنا اوپر چڑھیں گے. پہاڑوں پہ آپ دیکھیں جو ماؤنٹینئرز ہیں، جو کہ ماؤنٹنس کلائم کرتے ہیں، تو وہ بغیر رسی کے مدد کے چڑھ نہیں سکتے. وہ لیسو بنا کے کمند ڈال کے کمند پھینکتے ہیں اوپر، اور پھر رسی پکڑ کے اور پھر چڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ہم بھی اعلیٰ درجوں پہ اعلیٰ کردار اسی وقت حاصل کر سکیں گے جب ہم اعلیٰ مقصد رکھیں گے. جتنا گھٹیا مقصد ہوگا اتنی گھٹیا ہماری شخصیت ہوگی. یہ عورتوں کی شخصیتیں، مردوں کی شخصیتیں کیوں اتنی گھٹیا ہوتی ہیں؟ کیوں غیبت کرتے رہتے ہیں؟ کیوں تانے دیتے ہیں؟ مجھے بتائیں. کیوں طنز کرتے ہیں دوسروں پہ؟ کیوں جلتے رہتے ہیں دوسروں کی چیزیں دیکھ کر؟ اسی کے مقصد بہت گھٹیا بنایا ہوا ہے نا، اسی حساب سے شخصیت گھٹیا ہوگی. اعلیٰ عہدے پر پہنچنے کی وجہ سے شخصیت اعلیٰ نہیں ہو جاتی آٹومیٹکلی. کوئی یہ نہ سمجھے کسی کمپنی کا کوئی ایم ڈی بن گیا، کوئی سی او بن گیا، کوئی بادشاہ بن گیا. فرعون تو بادشاہ تھا تو کیا تھا آپ کے خیال میں؟ کتنی گھٹیا شخصیت تھی نا اس کی.
کیسے مذاق اڑا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا بھی. سورہ شعراء ہم پڑھیں گے. کہا کہ وہ یہ جو موسیٰ ہے نا، اے درباریوں مجھے لگتا ہے یہ تو پاگل ہیں، یہ تو مجنون ہیں. ایسے باتیں کرتا تھا، اتنا بدتمیز، اتنا روڈ، اتنا ایروگنٹ. یہ تو اس کی شخصیت تھی. اور بڑے بڑے لوگوں کی شخصیتوں کے بارے میں کبھی پڑھیں، ان کی بایوگرافیز ہمیں پتہ چلے گا. سکندر اعظم کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، الیگزینڈر دا گریٹ، ساری گریٹنس کا پتہ چل جائے گا کتنا گریٹ تھا. تو کردار، اخلاق، عقیدہ، عمل، سوچ، کردار، یہ کیا تھی؟ یہ دنیا ملنے سے نہیں حاصل ہو جاتی. ہاں، سلیمان علیہ السلام کو ملی بادشاہت، اعلیٰ ترین عہدہ، بادشاہ بھی، نبی بھی، اور اعلیٰ ترین کردار اور اخلاق، یہ بھی ممکن ہے. تو بالکل آپ دیکھیں جیسے ہم سلوگن سنتے ہیں نا، بائی ون گیٹ ون فری، تو ہم بھی یہ سوچیں کہ مجھے تو چاہیے آخرت، خریدار بنے آخرت کے، دنیا فری میں ملے گی، مفت. کتنی حماقت ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے آم کا چھلکا خریدنا ہے، جب میں آم کی گٹلی خریدنے جا رہی ہوں. نہیں، میں آم خریدنے جا رہی ہوں، چھلکا گٹلی تو مفتی ملے گی، اس کے ساتھ ہی ہے. تو گودا مانگے نا اللہ سے، آخرت مانگیں، باقی چیزیں تو خود بخود ساتھ آ جائیں گی. دنیا تو لکھی ہوئی ہے نصیب کے اندر، نہ ایک نوالا کم، نہ ایک نوالا زیادہ. جو لکھا ہے مل کے رہے گا، جاتا نہیں کہیں. کمنٹ ڈالیں آخرت کے اوپر. تو حقائق کو مانو. جب مان لیا اب کیا کرو؟ نماز پڑھو. عاجزی آئے گی، ہیوملٹی آئے گی، پتہ چلے گا، علم ہوگا، احساس ہوگا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے. اللہ اکبر کہیں گے. اور جب پتہ چل گیا کہ اللہ ہی اکبر ہے تو اس کا مطلب ہے میں تو نہیں ہوں اکبر، میں تو اپنی ناک، اپنا ماتھا رگڑ رہی ہوں اللہ کے آگے. تو ساری اکڑ، تکبر، فرعونیت، انانیت سب نکل جاتی ہے، سارے ایگوزم نکل جاتا ہے. اور نماز پڑھ کے جس میں سے فرعونیت، اکڑ نہیں نکل رہی، بلکہ نماز پڑھا کے اور اکڑ بڑھ رہی ہے، تو بے روح نماز ہے. اس کی نماز اسی کے منہ پہ دے ماری جا رہی ہے، اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو رہی. تو یہ بھی دراصل ایک مطلب لیا گیا ہے ورکعوا واسجدوا کا، نماز. ایک اور بھی مطلب اس کا لیا گیا ہے، رکوع کا ایک اور بھی اینگل علماء نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سخت بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جیسے میراتھن میں لوگ حصہ لیتے ہیں نا، یا اسپرنٹ میں حصہ لیتے ہیں، دوڑوں میں حصہ لیتے ہیں، اور جب وہ تھک جاتے ہیں، ہانپ جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھٹنے پکڑ کر جھک جاتے ہیں. دیکھا ہوگا نا، ریسٹ کرنے کی پوزیشن ہوتی ہے لوگوں کی. یہ تو ایک مطلب یہ کہ اللہ کی فرما برداری میں ایسی دوڑ دھوپ کرو، اتنی محنت کرو، ایسی گرم جوشی کا مظاہرہ کرو کہ تھک جاؤ، ہانپ جاؤ تم لٹرلی، اپنا آخری قطرہ نچوڑ دو. اللہ نے گھوڑوں کی مثال دی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہ گھوڑوں کو دیکھو، تمہارے ایک ایڑی کے اشارے پہ جان لگا دیتے ہیں مالک کے لیے، ہانپ جاتے ہیں، سانس پھول جاتا ہے، دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں اپنے سوار کو لے کر، اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں اس چارے کے لیے جو ان کے مالک نے ان کو کھلایا ہوتا ہے، اس استبل کے لیے. اور پھر اللہ نے شکوہ کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اپنے رب کا. اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا دیا پہنتا ہے، اللہ کے دیے سانس لے رہا ہوتا ہے، اللہ کی حکم سے دل دھڑک رہا ہے، تب بھی اللہ کا فرما بردار نہیں بنتا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، نہیں کھپاتا. تو کہا کہ تم گرم جوشی دکھاؤ، تھک جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں دنیا کے کام سے، کھڑے ہو جائیں، تھکائیں اپنے آپ کو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. اور آپ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اور یہ ہم بلا واسطہ عبادت کی بات کر رہے ہیں کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. تو پوچھا آپ سے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو اتنا؟ تو آپ نے کہا تھا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا؟ یہ آپ کا حال تھا. آپ نے بھی اللہ کی محبت کو فور گرانٹیڈ نہیں لیا تھا. یاد رکھیں، محبتیں بہت زیادہ مینٹیننس چاہتی ہیں. کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا، کبھی ان سلوگن سے مت آئیے گا کہ لو مینس نیور ہیونگ ٹو سے سوری. سب فضول رومانٹک باتیں، کتابوں کی باتیں. یہ جس نے کتاب لکھی اس نے محبت کی نہیں ہوگی کبھی. محبت جتنی ڈیمانڈنگ ہے اتنا تو کوئی جذبہ ڈیمانڈنگ نہیں ہے دنیا کے اندر. ہماری امی کہتی تھیں کہ محبت حاصل کر لینا آسان ہے، محبت کو قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے، بڑا کھپنا پڑتا ہے اس کے لیے.
تو اللہ کی محبت حاصل کرنا وہ ایک کہانی ہے، اللہ کی محبت قائم رکھنا ایک اور کہانی ہے. سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں ہم کعب بن مالک کا واقعہ اور ہلال بن مرارہ کا واقعہ رضی اللہ عنہما. کیا واقعہ تھا؟ ایک غزوے میں نہیں گئے تھے، صرف بدر میں، احد میں، سب میں شریک تھے. ایک غزوہ تبوک صرف اس کے لیے نہیں نکلے تھے. تو کیا ہوا تھا؟ 50 دن ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. تو اللہ جتنا اعلیٰ ہے اتنا اللہ غیور ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت قیمتی ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی، جتنی پریشس ہوتی ہے اتنی توجہ چاہتی ہے. تو لگاؤ، اللہ کے خالی عابد نہیں بنو، اللہ کے عبد بنو، بندے بنو، نیکیاں پھیلاؤ، اعلیٰ اخلاق اختیار کرو، خدمت کرو انسانوں کی. وفعلوا الخیر ہے نا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبد بنو عبد. عابد اور عبد میں فرق ہے بہت. عابد کیا ہوتا ہے؟ جب تک وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے ٹل دیٹ ٹائم وہ عابد ہوتا ہے. بس جا نماز پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے عابد ہے. جا نماز لپٹی اب عابد نہیں رہا. اب وہ جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، زبان بھی چلائے گا، حرام بھی کھا لے گا، سود بھی کھا لے گا، تکبر بھی کرے گا. اس کا عابد تھا نا، پھر عبد نہیں تھا. تو عبد بنو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. ہر کام تمہارا اللہ کی عبادت ہونا چاہیے. راستے سے پتھر بھی ہٹاؤ تو اللہ کی خاطر. اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، ہر خیر کے کام میں حصہ ڈالو، کرو انسانیت کی خدمت، صلہ رحمی کرو، اوروں کی فکر کرو. ہمدردی بھی ہونی چاہیے. فرائض کے علاوہ نفلی نیکیاں بھی کرو، عبادات کرو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن اپنی عبادت کے اور اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر بیٹھ جائے، ساری دنیا اس کی بلا سے مرتی ہے، بھوکی تو مرے. فکر کریں لوگوں کی، کس کو پیسے کی ضرورت ہے، کون محتاج ہے، کون مجبور ہے، کون بیمار ہے، کون فکر مند ہے، کس کے آنسو پہنچنے ہیں مجھ کو، کس کو مشورے اچھے دینے ہیں. اپنی ماں کے چہرے پہ مجھے مسکراہٹ لے کر آنی ہے اگر وہ پریشان ہیں. تو یہ کام کرنے کا ہوتا ہے. مومن تو بڑا مصروف ہوتا ہے، سچی بات ہے. ایک کام سے فرصت ہوتی ہے، اگلا کام انتظار کرتا ہے، اس سے فرصت ہوتی ہے، تیسرا کام. تو کیے جاؤ، بس کیے جاؤ. لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پاؤ. یہ لعل امید کے لیے ہے، اور جب اللہ امید دلا رہا ہے یعنی کہ ضرور فلاح پاؤ گے. فلاح کا لفظ خود کتنا خوبصورت ہے. افلا یفلح، فلاح کسان کو کہتے ہیں. یہ بتائیں کسان کو گھر بیٹھے پیسے مل جاتے ہیں کیا؟ کیا کرتا ہے کسان؟ کمر توڑ محنت کرتا ہے، کمر توڑ. تو فلاح کہتے ہی اس کامیابی کو ہیں جو کمر توڑ محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے. کسی سفارش سے نہیں ہو جاتی، جس کو ہم پرچی کہتے ہیں، پرچیوں سے نہیں ہو جاتی. اپنی محنت کا پھل پاؤ گے. تم محنت کرو گے تو پھل پاؤ گے. you'll reap your harvest. کسان ہانپ جاتا ہے، اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، پھر کھیت لہلہاتا ہے تو اس کی وہ قیمت وصول کرتا ہے. کوئی کسان ایسا نہیں ہوتا کہ بس بیج ڈال کر بے فکر جا کر کمرے میں سو جائے اپنے گھر میں. خالی بیج ڈالنے کی قیمت نہیں ملے گی، فصل نکلے گی تو فصل بیچے گا اور قیمت وصول کرے گا. نیتیں کافی نہیں ہیں میری اور آپ کی. ہم نے ہر چیز کو دل کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھ دیا کہ میرا دل تو اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. کسی نے کہا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بیکار کی باتیں ساری. دل سے کچھ نہیں ہوتا. دل جیسا بھی ہے عمل کرنا ہے بس ہم کو. بہرحال الباز کہتے ہیں ہمارے دل کا معاملہ ہے یہ. نہیں، دل کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو جب تم کو پھل ملے گا، فلاح کے اندر ایک تو محنت کا مفہوم پایا جاتا ہے، دوسرے یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ جب اس کا اجر ملے گا تو اٹ ول بی بیونڈ یور ایکسپیکٹیشنس، تمہاری توقعات سے کہیں زیادہ ملے گا. اور فلاح الٹیمیٹ سکسیس کو کہتے ہیں، کمپریہنسو سکسیس کو کہتے ہیں. تو وہ تو فلاح تو ملے گی. مستقبل میں اس کی امید دلا دی لعلکم. اوبیسلی امید کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. ابھی اس وقت کام کا وقت ہے، یہ دارالامتحان ہے، دنیا دارالعمل ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد ہر وہ کوشش ہے جو کفر کے مقابلے میں اسلام کی سربلندی کے لیے کی جائے. ہر وہ کوشش جو کفر کے مقابلے میں اسلام کی سربلندی کے لیے کی جائے. اپنے نفس کے ساتھ بھی کرنا ہے، شیطان کے ساتھ بھی کرنا ہے،
معاشرے کے ساتھ بھی کرنا ہے. کئی محاذ ہیں نا, کئی محاذ ہیں. جان بھی لگانی ہے, مال بھی لگانا ہے, زبان بھی استعمال کریں. قلم, آج کل تو الحمدللہ قلم کا استعمال کتنا آسان ہے. ایک میسج آپ ڈالیں دنیا میں گھوم جائے گا. تو کام لیں, اور شیطان اور اس کے وسوسوں اور اس کی کوششوں کا مقابلہ کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو, اس کو ناکام بنانا ہے. اور آغاز کس سے ہوگا جہاد کا؟ اپنے نفس کے ساتھ. سب سے پہلے اور سب سے مشکل کام اپنے نفس کو مسلمان کرنا. سب سے بڑا روڑا رکاوٹ یہی ہے. ساری دشواری ہمارے اندر ہے, ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا بیسکلی اللہ کی بات ماننے کا. باقی ہم 100 بہانے بناتے رہتے ہیں کہ امریکہ نہیں کروانا چاہتا, اور اسرائیل ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اور ہندوستان ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ ہماری کہانیاں ہیں ساری. خود مسلمان خود ہی نہیں کرنا چاہتے. اپنے گھروں میں خود مسلمان مرد ہی نہیں چاہتے کہ اسلام نافذ ہوتا نظر آئے ان کو. خود مسلمان عورت ہی نہیں چاہتی کہ میرا میاں صرف اور صرف حلال کمائے. شادیاں نہیں کرتے ان لڑکوں سے جن کی داڑیاں ہوتی ہیں, یا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیں گے. ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی نہیں دیتے اس کو. تو یہ تو ہمارے یہاں معاملے ہیں سارے. تو ہم کس کو روتے پیٹتے رہتے ہیں؟ سب سے بڑا تو رکاوٹ کا جو ایشو ہے وہ تو نفس کا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا, الا اخبرکم بالمومن, کیا بتاؤں میں تم کو مومن کون ہوتا ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم. مومن وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال, لوگوں کی جانیں امن میں ہوتی ہیں اس کی طرف سے. لوگوں کے مال نہیں ہتھیاتا, لوگوں کے اوپر حملے نہیں کرتا. من سلم الناس من لسانہ و یدہ, کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مومن محفوظ ہیں, لوگ محفوظ ہیں, نام مومن نہیں, الناس. من سلم الناس من لسانہ و یدہ, کہ لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہیں, لوگ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہیں. اب بتائیں کتنے لوگ میرے اور آپ کی زبان سے محفوظ ہیں؟ ہاتھ کے حملے تو کم ہی کرتے ہیں, اور زبانوں کے جو ہم حملے کرتے ہیں, جو سناتے ہیں, چاہے میڈیا پر سنائیں, سوشل میڈیا پر سنائیں, بولنگ ہے, کرٹیسزم ہے, تنقیدیں ہیں, کیا کچھ نہیں ہے کہ لوگ خودکشی تک کرنے لگ گئے. کین یو امیجن؟ کو سوچ نہیں سکتا تھا یہ کہ دور پرے بیٹھا کوئی انسان جس کبھی دیکھا نہیں جس کو, وہ بھی کیا ایسے بولی کر سکتا ہے کہ اگلا خودکشی پر مجبور ہو جائے, یا ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جائے, ذہنی توازن کھو بیٹھے. جی یہ پاور آف ورڈ, یہ چیز ہے, اتنی طاقت ہے الفاظ کے اندر. تو زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں, وہ ہے مومن. اور مجاہد کون ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائے. اٹھے صبح فجر کے لیے, چاہے 4 بجے ہو چاہے 3:30 بجے, بولیں سچ چاہے نقصان ہو, حق نہیں ماریں کسی اور کا. اور مہاجر کون ہے؟ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. مہاجر وہ ہے جو اپنی خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے. تو سارا تو پانی ادھر ہی مرتا ہے. صحابہ نے تو پہلا جہاد یہی کیا تھا. یہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نگلیکٹ کرے, ساری دنیا درست کرنے کھڑے ہو گئے. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ صرف اپنی ذات کی جھاڑ پونچھ تک محدود نہیں ہونا. یہ تو رہبانوں نے یہ تو رہبانیت اختیار کرنے والوں نے یہ کام کیا, اور صوفیہ کے گروہ نے یہ کام کیا کہ بس اپنے آپ کو جھاڑتے پہنچتے رہو. امیجن کریں آپ کے پاس ایک ڈسٹر ہے, کیا کام ہے ڈسٹر کا بتائیں؟ جھاڑن کا کیا کام ہوتا ہے؟ صفائی کرے نا, ڈسٹنگ کرے. جھاڑو کا کیا کام ہے؟ صفائی کرے. اب وہ ڈسٹر کو ہی دھوئے چلے جا رہے ہیں. بھئی جب اتنا اس کو دھوئیں گے تو صفائی کس وقت ہوگی آخر؟ سوچنے کی بات ہے نا. یا یہ ہے کہ کبھی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں, ایک اسمیل سی آتی گندی سی, ہم کہتے ہیں پوچھے کا کپڑا گندا تھا, اس کی اسمیل آ جاتی ہے. اب کبھی کبھی آپ کا تجربہ بھی کبھی نہ کبھی پڑا ہوگا, خود ہی صفائی کری, خود ہی لگا, صفائی نہیں ہوئی, اسمیل کیوں ہے؟ وہ پتہ چلا کہ وہ تو کپڑا ہی گندا تھا, موپ ہی گندا تھا. تو کہ موپ اگر گندا ہوگا وہ کیا صفائی کرے گا؟ تو میرا اور آپ کا کام ہے نا تزکیہ کرنا. اگر ہم خود ہی گندے ہیں, ہم کیا کہیں گے کسی کو؟ جب بچوں سے کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولو زبان کالی ہو جاتی ہے, اور بچے کہہ رہے ہیں کوئی کالی نہیں ہوتی, اماں کی زبان ہر وقت جھوٹ بولتی ہیں, تو مجھے بتائیں جھوٹ بول کے جھوٹ سے روکیں گے؟ خود باپ گالیاں دیں پھر کہیں کہ بچوں کی زبان گندی کہاں سے ہوگی, تو گالیاں کون دے رہے؟
تو پہلے اپنے آپ کو، لیکن اپنی ذات تک محدود نہیں. جب وہی کپڑا ہی دھلا جائے گا تو کام کس وقت آئے گا پھر وہ. تو لہٰذا نہ صرف یہ کہ جہاد کرنا ہے اپنی جان سے، بلکہ فی اللہ، اللہ کی راہ میں. فی دیکھیں، فی کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا کسی چیز کے اندر. کیسے کرو؟ حق کا جہاد ہی، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. نافذ کرو اسلام کو. اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا سورت میں ہم کو کہ جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو ان کا مینیفیسٹو کیا ہوگا. کچھ بھی کر کے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ کی خاطر جہاد کا میں نے حق ادا کر دیا، میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا. اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران میں پڑھا تھا ہم نے. اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اللہ کے تقوی کا حق ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے تقوی کا حق ادا کر دیا، یا ویسی محبت کر لی اللہ سے جیسے کہ اللہ کی محبت کا حق تھا، یا فی سبیل اللہ اتنا کھپا دیا اپنے آپ کو ہم نے جیسے کھپا دینے کا حق تھا. کوئی دعویٰ نہیں کرتا. وہ تو لوگ کہہ گئے کہ جان دی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو انسان کو ہمیشہ کمی کا احساس ہوتا ہے. ابھی رمضان گزرے، سچی بتائیں خیال آئے کہ کم عبادت کری. ہر رمضان کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ نہیں آتا کہ اتنی عبادت نہیں کری، اس رات کو میں اتنی دیر سو گئی تھی، نہیں سونا چاہیے تھا، تھوڑا جاگی لیتی. ساری طاق راتیں اس طرح نہیں عبادت ہو سکی جیسے ہونی چاہیے تھی. اب الزام چاہے کورس کو دیں یا نیند کو دیں یا جو مرضی ترجمے یاد کرنے کو دیں، جو مرضی آپ الزام جس چیز پہ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن کچھ بھی ہو انسان کو خیال یہی آتا ہے. حج کر کے لوگ آتے ہیں، لگتا ہے کہ بہت سا موقع ضائع کر دیا، بہت وقت ضائع کر دیا، اس طرح حج نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. پھر وہ کیا ارادہ کرتے کہ نیکسٹ ٹائم جب حج کرنے جائیں گے نا تو پھر ہم ایسے اور ایسے کریں گے. یہی ہوتا ہے انسان کا معاملہ، اور الحمدللہ ہونا چاہیے. جس دن ہم نے سوچا کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو وہاں تو سوچے کہ پھر ہمارا ڈاؤن فال وہیں سے شروع ہو جائے گا. پلیٹو کے بعد کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اوپر کب تک چڑھتا رہتا ہے انسان؟ جب تک وہ آگے دیکھتا رہتا ہے. تو یہ کہا کہ دین میں ہمیشہ ان کو دیکھو جو تم سے آگے، اور دنیا میں ان کو دیکھو جو تم سے پیچھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایمبیشن آنی چاہیے اور ایک طرف سے قناعت آنی چاہیے. ایمبیشن دین کے لیے آگے سے آگے خوب سے خوب تر کی تلاش، اور دنیا کے لیے قناعت، کنٹینٹ. الحمدللہ بیٹر دین مینی، ایز گڈ ایز اینی، بہت سو سے بہتر ہیں اور الحمدللہ اچھے ہیں بہت ہم. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں جتنی محنت کر سکتے ہو اتنی محنت کرو. پرائمری ایم زندگی کا یہی بنا لو، نصب العین ٹارگٹ یہی بنا لو. اپنی کمی کے باوجود مایوس مت ہونا، لگے رہو، بس کرتے رہو. اللہ بڑا لطیف ہے، بڑا نقطہ نواز، بڑا شاکر، بڑا شکور ہے. کیا کیا ہے اس نے؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. خوشخبری ہے. امیجن کریں ہائیسٹ یونیورسٹیز جو ہیں دنیا میں، جس کے لیے اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اور کھپے جاتے ہیں اس کے پیچھے، کتنا پڑھتے ہیں اس کے پیچھے. اب لیٹر آ گیا، کنگریچولیشنز، آپ کو داخلہ مل گیا. ناچتے پھرتے ہیں سارے گھر میں بچے، ایک کو بتاتے ہیں میرا ایڈمیشن ہو گیا، میرا ایڈمیشن ہو گیا. یہ اللہ خوشخبری دے رہے. وَاجْتَبَاكُمْ، تمہارا ایڈمیشن ہو گیا، اللہ نے تم کو سلیکٹ کر لیا ہے. کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا. اپلائی نہیں کیا تھا، کرنا ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اپلائی کیا تھا، جن کے دل کی چاہت ہے، وہ تو جھوم جائیں گے خوشی سے. دراصل جبایا ٹیکسز کو کہتے ہیں، ٹیکس دینے کو. جبن پڑھا تھا ہم نے، غیابت الجب، سورہ یوسف میں پڑھا تھا نا. تو جب کس کو کہتے ہیں؟ گہرائی کو کہتے ہیں. اچھا ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے بتائیے؟ انکم ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے؟ جس کی انکم ہے. اور پھر باہر کے ملکوں میں جیسے ٹیکس کے بریکٹس ہوتے ہیں، اگر اتنی انکم ہے تو اتنا ٹیکس ہوگا، جتنی زیادہ انکم آپ کو معلوم اتنا زیادہ ٹیکس. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا اجتباء کرنا ہے، کس کا اجتباء کرتا ہے اللہ؟ کس کا سلیکشن کرتا ہے؟ جس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے، جس میں صلاحیت ہوتی ہے. کس سے کتنا کام لیتا ہے؟ جتنا پوٹینشیل ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ کس پہ کتنا ٹیکس لگاتی ہے؟ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے. تو جس کے پاس جتنی زیادہ ایمان کی اور تقوی کی اور اللہ کی محبت کی دولت ہے، اللہ اتنا زیادہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. جس کے پاس جتنا کم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا کم کام لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر صلاحیت دیکھی ہے مسلمانوں، تم کر سکتے ہو کام.
اب تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے فار ایور، اٹس اے ڈن ڈیل. یہ ذمہ داری اللہ نے دین پھیلانے کی تمہاری سپرد کر دی ہے. کرو گے تو بہت بڑا آنر پالو گے، نہیں کرو گے تو پکڑ بہت سخت ہے. بالکل فوج والا معاملہ ہے میرا اور آپ کا. جو فوج میں بھرتی ہو گیا اس پہ تو فوج کا ڈسپلن نافذ ہوگا، راہ چلتے پہ نہیں ہوگا. اس کو پریڈ کے لیے نہیں بلایا جائے گا، اس کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا. اس کا ہوگا جو فوج میں بھرتی ہے، اس کی غلطی پر اس کو پکڑا جائے گا. تو کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ دین تو بڑا مشکل ہے، تو فوراً غلط فہمی دور کر دی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. یہ ماں بڑا انٹرسٹنگ ہے. وما جعل، ماں اس وقت آتا ہے جب کسی موجودہ خیال کا نگیشن کرنا ہوتا ہے، نفی کرنی ہوتی ہے کہ نو 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 دیٹس ناٹ دا کیس، ایسی بات نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو تنگی ہے، نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے. اللہ نے کیٹیگوریکل کہا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. الدین یسر، حدیث میں آتے احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، سب سے اچھا دین اللہ کو حنیف اور آسان دین لگتا ہے. عبادات دیکھ لو، پرابلم ہے قصر کر لو، چھوٹی کر لو، لیٹ کے پڑھ لو، تیمم کر لو. نہیں ہے پیسے مت زکوٰۃ دو، نہیں ہے پیسے راستہ سیف نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے مت حج کرو. کتنے احکام جو ہیں ان میں کنسیشن مل جاتا ہے، کتنے احکام جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے کہ ٹھیک ہے کنسیشن مل گیا تم کو. کسی ضرورت پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تم شادی نہیں کر سکتے، تم کما نہیں سکتے، تم کمانے نکلو گے تو دنیا دار بن جاؤ گے، اللہ کے ہاں رت بردود قرار پاؤ گے. خبردار تم نے فیکٹری لگائی، خبردار تم نے کاروبار کیا یا نوکری میں وقت لگایا. ایسی نامعقول باتیں اسلام نہیں کرتا. نہ کسی زینت پر پابندی لگائی کہ سونا پہنا تو جہنم میں چلے جاؤ گے، ہیرا خریدا تو قبر میں عذاب ہوگا. ایسی کوئی باتیں اسلام نہیں کرتا. اللہ تو کہتا ہے کلو واشربو، اور کیا چاہیے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بھئی راہب مت بن جانا تم، ڈونٹ بیکم این ایکسٹریمسٹ. کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہم کو نہیں دی جس سے کہ انسانی ضروریات رک جائیں. نہ صرف ضروریات کی گنجائش ہے، خواہشات کی بھی بہت گنجائش ہے. بھائی ہیو فن، نو پرابلم، عیش کرو، مزے کرو. النکاح من سنتی، ضرور شادی کرو، ویری نائس. بڑا نرم، بڑا آسان، بڑا لچکدار، بڑا فلیکسیبل اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. ضرورت ہی نہیں ہمیں ٹرانسگریس کرنے کی، اس کے حدود سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وقت پڑنے پر ضرور رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں، بلا وجہ سختیاں نہیں کریں اپنے اوپر، لیکن اتنا اسٹریچ نہیں کریں دین کو کہ اس کی حدیں ٹوٹنے لگ جائیں. پھر بی کیئرفل، پھر انسان اپنی منمانی کرتا پھرے. نہیں، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ مشکل اٹھانی پڑتی ہے، نفس پر قابو پانا پڑتا ہے، ورنہ کوئی 2 پیسے کی نوکری نہیں کر سکتا. جھاڑو پوچھے بھی جو میڈس کرتی ہیں وہ اپنے نفس پر قابو پاتی ہی ہیں. آپ بھی جو اٹھ کر یہاں پر آتی ہیں، آپ بھی نفس پر قابو پا کر ہی یہاں پہنچی ہیں. جس نے دنیا میں جو کوئی کام کیا ہے، چھوٹا یا بڑا، محنت کی ہے، اپنے نفس پر لگام ڈالی ہے، تبھی ہوا. تو کہاں یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام، کہاں دین کی خدمت؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو بہرحال مشکل اٹھانی پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو پابندی لگانی پڑے گی، لیکن ان نیچرل نہیں ہوگی. تو بات کیا ہے کہ امتحان سخت تو ہے، نو ڈاؤٹ، دنیا کا امتحان سخت ہے. لیکن بعض دفعہ پیپر جو ہے وہ ایگزامنر مشکل بناتے، ٹیچر پیپر بہت مشکل بناتی ہے، لیکن مارکنگ لینینٹ ہوتی ہے. ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، پیپر ٹف ہے نو ڈاؤٹ، لیکن مارکنگ بڑی لینینٹ ہے اس کی. غلطی کرو، سوری کہہ دو، کوئی بات نہیں، تمہارا نمبر جو ہے وہ نہیں کٹے گا، بلکہ سوری کہنے سے ایک نمبر اور مل جائے گا. بلکہ سوری کہنے سے جو تمہارے سارے رانگ آنسرز تھے ان کو رائٹ بنا کر ان پہ تم کو نمبر دے دیے جائیں گے. اتنا کچھ تم کو اللہ تعالیٰ دے دے گا. صدقہ دو، اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اس کو. کچھ نہیں، پیسہ تمہارے ہاتھ میں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ صدقہ بن جائے گا. اچھا مشورہ دے دو، صدقہ بن جائے گا.
اتنی تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دے دی ہم کو، تو چیکنگ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کی ہے ہماری. اللہ وہاب ہے، کھل کے نمبر دیے ہم کو. پھر بھی کوئی امتحان میں اگر فیل ہو تو اپنے آپ کے علاوہ کس کو بلیم کرے گا؟ اور یہ جو طریقہ تم کو دیا جا رہا ہے، تم کو جو دین دیا جا رہا ہے، یہ تمہاری وراثت ہے اپنی، اٹس یور ہیریٹیج. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، تمہارے ابو ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. بنو اسماعیل جو مخاطب ہیں یہاں پر، مکے والے، وہ تو حقیقتاً ان کے والد تو ابراہیم علیہ السلام تھے. لٹرلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو باقی مسلمان میں اور آپ تو ہماری بھی روحانی ابو ابراہیم علیہ السلام ہی تو ہیں. اور دعا کی تھی انہوں نے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک مسلمان امت اٹھانا. دعا کر کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہیں الحمدللہ، میں اور آپ. ہوا سماکم مسلمین، انہوں نے نام رکھا تھا تمہارا مسلمین، ہمارا نام رکھ کر گئے تھے. بیت اللہ بناتے جاتے تھے، اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے جاتے تھے. تو جو ہمارے ابو ہیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بہت اونچا سٹینڈرڈ دیا ہے ہمیں مسلمان ہونے کا. وہ بھی مسلمان تھے. وجعلنا مسلمین لک، دعا کی تھی. حنیفا مسلمن، وہ بھی مسلم تھے، اور میں اور آپ بھی مسلم ہیں. لیکن وہ کیسے مسلم تھے اور میں کیسی مسلم ہوں، یہ بھی دیکھ لیں ذرا ہم. انہوں نے بھی فی اللہ ہی جہاد کیا تھا، ہم بھی ضرور اس میں حصہ ڈالیں. تو ہم سلپ ہو سکتے ہیں، تھوڑے 19-20 ہو سکتے ہیں، ہماری کوالٹی کمتر ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس جہاد کو چھوڑ نہیں سکتے. آگے بڑھتے جائیں بس. جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی نسل گئی ان کا نام مسلم ہی رکھا گیا. اور اب قرآن نے بھی ہمارا نام مسلم ہی رکھا ہے. تو وی ہیو ٹو لیو اپ ٹو یور نیم، وی ہیو ٹو لیو اپ ٹو آور نیم. جو نام ہے ہمارا، ہمیں وہ کام کرنا ہے. مسلم کا مطلب کیا؟ فرما بردار، رائٹ؟ تو کیا نان پریکٹسنگ مسلم ہو سکتا ہے؟ یہ بھی عجیب ہمارے ڈیلیما ہے. میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے، رائٹ؟ کیا بنیں گے؟ میڈیسن پڑھ کے ڈاکٹر بنیں گے. پہلے سے کوئی بانڈ لکھوا لیں اماں ابا یا شوہر یا بیوی کہ تم ڈاکٹر بن رہے ہو، پریکٹس نہیں کرنا، خبردار پریکٹس کریے. ہمارے یہاں یہ نرالا معاملہ ہے. قرآن پڑھنے کے لیے خواتین آتی ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ تم ملانی نہیں بن جانا، پھر پریکٹسنگ نہیں شروع کر دینا تم. یہ کس قسم کی باتیں؟ ہاؤ ریڈیکولس کین اٹ بی؟ مسلم ہو، نان پریکٹسنگ مسلم، کانٹرڈکشن ان ٹرمز. عجیب قسم کا کننڈرم بنا دیا یہ. نام ہی ہے تمہارا فرما بردار، تو تمہیں تو یہ کام کرنا ہے. من قبلو، پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا. وفی ھذا، اور اب بھی تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان ہی ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں. علیکم کو دیکھیں، اللہ آتا ہے خلاف کے لیے. ایسا نہ ہو کہ رسول تمہارے خلاف گواہی دیں، کہ جب ان کو گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے تو کہیں اللہ میں نے پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، میں تو ان کو بتا کر آ گیا تھا. اب کون اکاؤنٹیبل ہوگا پھر؟ اگر دنیا والوں کو پتہ نہیں چلا تو ذمہ داری کس کی ہوئی پھر؟ مسلمانوں کی. سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھیں گے ان قوموں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے کہ تم نے کیا جواب دیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں. اور ہم مسلمان، ہم دونوں کیٹیگریز میں آتے ہیں. ہم ارسلہ الیہم بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیج دیے گئے ہماری طرف، اور ہم مرسلین بھی ہیں، باقی انسانیت کی طرف ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بنو لوگوں کے اوپر. اور اگر ہم نے نہیں پیغام اللہ کا پہنچایا، اور اس کے فرض ہونے کا تو لٹرلی احساس نہیں ہے لوگوں کو. وہ سمجھتے کوئی فرض ہے ہی نہیں ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے. ایک کو بتا دیں، بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت پہنچا دیں، ایک کو بتا دیں. بتانا تو ہے مجھ کو اور آپ کو. تو لہٰذا یہ کام کرنے ہیں نہایت ضروری.
سینس آف پرپس ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم اس مقصد کے لیے زندہ ہیں. وہ جو شعر آپ کو سنایا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو شہادت میں سمجھیں تو شہادت لٹرلی تو مارٹیڈم کے لیے لیا ہے نا، جان دے دینا. شہادت کو گواہی سمجھ لیں. شہادت مطلوب اور مقصود مومن، کہ اللہ کے دین کا گواہ بن کر کھڑا ہونا، یہ ہے مومن کی زندگی کا مقصد. نہ اس کو مال غنیمت سے دلچسپی ہے، نہ اس کو شہرت سے کوئی دلچسپی ہے. اللہ راضی ہو جائے. بات یہ ہے اللہ قبول کر لے. تو ابراہیم علیہ السلام گڑ گڑائے تھے اللہ کے آگے کہ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے ہم سے. وتب علینا، اللہ تو مہربان ہو جا ہم پر. یہ تو انہوں نے دعا کی تھی. تو میں اور آپ کیسے فار گرانٹیڈ لے سکتے ہیں کہ ہر نیکی اپنی ذات سے اس قابل ہے کہ قبول ہو جائے؟ سب کچھ کر کے پھر اللہ کے آگے ناک رگڑیں گے، ماتھا رگڑیں گے کہ اللہ تو قبول کر لے. تو فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، اس کام کو تو چھوڑنا نہیں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ دونوں کام کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط تھام لو، چمٹ جاؤ اللہ سے. اللہ تو فزیکلی موجود نہیں کہ جا کے اللہ سے لپٹ جائیں، اللہ کا کلام ہے دراصل. مضبوط تھام لو، قرآن کے احکامات کو مضبوط پکڑ لو، اور بس پھر بے فکر ہو جاؤ. نماز قائم کر لی، لٹرلی قائم، ارکان، آداب، اسپرٹ، لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ. زکوٰۃ جو تھی وہ ادا کر دی، اور اللہ کے کلام کو تھام لیا. بس ٹھیک ہے، اب بے فکر ہو جاؤ. اب تم نے ارن کر لی ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی. ہوا مولاکم، وہ ہے تمہارا مولا. اور کیسا مولا ہے؟ فنعم المولا، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے. مشکل سے مشکل وقت میں کام آئے گا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دے دی. تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ وہ کوئی اور خدا تھا، یہ کوئی اور خدا ہے کیا؟ سیم جو یوسف کا، ابراہیم کا، یونس کا تھا، جس نے غار حرا میں اپنے نبی کو وحی کے سے نوازا اور غار ثور میں دشمن سے بچایا، اور جس نے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے دریا کو پھاڑ دیا. وہی تو مالک ہے میرا اور آپ کا، وہی تو رب ہے میرا اور آپ کا. طاقت دیکھیں اس کی، بھروسہ کریں اس کے اوپر. بات یہ کہ اللہ ہم سے قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ ہم کو نہیں بھولتا، ہم اللہ کو بھولتے. پرابلم ہمارا ہے، مسئلہ اللہ کا نہیں. شکوے پہ اللہ سے کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم. اپنے آپ کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے کتنا وفاداری کا حق نبھایا ہے. تو جو اللہ سے دوستی کرے، فنعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے اللہ، کتنا اچھا دوست ہے. ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے. دشمن کے مقابلے میں سپورٹ کرے گا تم کو، اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوش اور بے غم رہ سکتا ہوں، حالانکہ سور والا فرشتہ سور کو منہ میں لیے ہوئے ہے، اپنا کان اس نے لگا رکھا ہے اور پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کب اس کو سور پھونکنے کا حکم ہو اور وہ سور میں پھونک مار دے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہتے رہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، واحد اگر ہم صیغہ استعمال کریں. تو آپ دیکھیں کہ شروع میں ذکر کس کا آیا تھا؟ قیامت کی ہولناکی کا، اور اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ اس کی سختی سے بچنے کی دعا آ گئی ہے. العود الی البد ہے نا، جہاں سے مضمون شروع ہوا تھا گھوم پھر کے وہیں چلا جاتا ہے. شروع میں ذکر تھا تخلیق کا انسان کی، آخر میں کیا ذکر ہے کہ مکھی بھی نہیں کوئی بنا سکتا، خالق مالک صرف اللہ ہے. اللہ کے تقوی کے ذکر سے صورت شروع ہوئی تھی. اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم شروع ہوئی تھی تقوی کے ذکر سے، اور مکمل کس پر ہوئی ہے؟ اللہ کی مدد کے وعدے پر. متقیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. شروع میں یا ایھا الناس تھے، سنتے 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 ایبزارب کرتے کرتے کیا بن گئے؟ ایمان والے بن گئے. شروع میں خوف کا ذکر تھا، ڈر کا، خوف کا، بے یار و مددگار ہونے کا. آخر میں قربت کا، اللہ کی مدد کا احساس دلایا جا رہا ہے. ایسے ہی مومن ہوں گے جو آنے والی زندگی میں قیامت کی ہولناکیوں سے، قبر کی مشکلات سے، جہنم کے عذاب سے، حساب کتاب کی سختی سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا.
فنعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کو اپنا مددگار بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔